عبداللہ سائل ہے لون خوار مردان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، آیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ کہ جس آدمی کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو، قریب ہو، تو اگر وہ گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو دارقطنی میں ذکر کیا گیا، حاکم نے المستدرک میں، اور بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، لیکن ان سب کی سند ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس کی جتنے راوی ہے اکثر ضعیف ہے، اگرچہ یہ روایت لوگوں میں مشہور ہے لیکن اس کی اسناد میں ضعف شدید ہے۔ اگر معنن صحیح ہو، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ سند تو ٹھیک نہیں لیکن معنی تو صحیح ہے، تو پھر اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کامل نماز نہیں ہوگی اس شخص کی جو بغیر شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اس نے بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑ دیا، جبکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اس وجہ سے یہ گناہگار ہوگا۔ دیکھیے، جس آدمی کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو یا نہ ہو، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ الا من عذر، اس کو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، کہ جس نے بھی اذان کی آواز سن لی فلم یأتی، پھر مسجد نہیں آیا، فلا صلاۃ، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی اذان کی آواز سنتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کا جواب دے، قولاً جواب دینا تو مستحب ہے، عملاً جواب دینا یہ واجب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی جو نابینا تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے جو مجھے مسجد لے کر جائے، آیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، کیونکہ جب آپ نے اذان کی آواز سنی تو آپ پر لازم ہے کہ اس کا جواب دے، عملاً جا کر مسجد میں نماز پڑھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی اذان کی آواز سنے، چاہے اس کی گھر مسجد کے قریب ہو یا نہ ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑنا یہ آدمی گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ شخص واجب کو چھوڑنے والا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔